اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فاروق صاحب نے لندن سے ہمیں پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں اگر کوئی نماز رہ گئی ہو اور وقت بھی گزر گیا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو ہدایات فرمائی ہیں، اس میں دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وجوہ ایسی بیان کی جن میں اگر نماز رہ جائے اور وقت بھی گزر جائے تو پھر بھی اس کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنا بھول جائے یا وہ سویا رہ جائے اور نیند کی حالت میں اس کی نماز کا وقت گزر جائے تو جب اس کو نماز یاد آئے یا جب وہ نیند سے بیدار ہو تو فوری طور پر اس نماز کی ادائیگی وہ کرے۔ تو یہ ہے، یعنی بھولنا اور نیند کی حالت میں جو نماز رہ جائے وہ وقت بھی گزر گیا ہو تو انسان کو اس کی ادائیگی ضروری ہے، گویا فوت شدہ نمازوں کی جو قضا ہے وہ فوری طور پر کر لی جائے۔ دوسرا، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عمدن نماز چھوڑ دی جائے تو اس کے بارے میں اس کا تو تدارک توبہ استغفار اور آئندہ اس قسم کی غلطی کا ارتکاب نہ کرنے کا جو وعدہ ہے وہی ہے، اور اس کے بارے میں بعض جو فقہا ہیں ان کا آپس میں اس میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، تو وہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کا تدارک جیسا میں نے عرض کی کہ وہ توبہ استغفار ہی بتاتے ہیں۔ لیکن ایک گروہ جو ہے ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ اس کی ادائیگی کر لینی چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا قرض ہے جو انسان پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے، اس لیے اگر وہ جان بوجھ کے بھی اس نے چھوڑی ہے تو اگر اس کو اس پہ توجہ ہوئی، اس کے ضمیر نے اسے ملامت کی اور وہ وقت گزرنے کے بعد بھی نماز کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اس بارے میں اگرچہ براہ راست اس سے تو تعلق نہیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں قضائے عمری کے متعلق دریافت کیا گیا، حضور کی خدمت میں عرض کی گئی کہ حضور یہ جو پڑھتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں، تو باوجود اس کے کہ قضائے عمری کا بھی تصور یہی ہے کہ انسان سارا سال تو نمازیں نہ پڑھے اور رمضان میں جمعہ جو آخری جمعہ ہے اس میں آ کے وہ یہ نماز پڑھ لے، تو اس کا گویا ان کا تصور یہ ہے کہ پرانی ساری جو نمازیں ہیں ان کا تدارک ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے حضرت علی کے اس قول کی طرف ارشاد فرماتے ہوئے کہ کسی نے حضرت علی، یہ کوئی شخص بے وقت نماز پڑھ رہا تھا تو کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی کہ حضور یہ بے وقت نماز پڑھ رہا ہے، اس کو آپ روکیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے اسے روک سکتا ہوں، کیونکہ قرآن کریم میں آیا اس کے متعلق بڑا انذار ہے کہ ارایت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کہ کسی نماز پڑھنے والے کو تو نہیں روکا جا سکتا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اس انذار کے تحت آؤں۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو حضور نے جو ارشاد فرمایا وہ الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، اور جو شخص عمدن سال بھر اس لیے نماز کو ترک کرتا ہے کہ قضائے عمری والے دن ادا کر لوں گا وہ تو گناہ گار ہے، اور جو شخص نادم ہو کر توبہ کرتا ہے اور اس نیت سے پڑھتا ہے کہ آئندہ نماز ترک نہ کروں گا تو اس کے لیے حرج نہیں۔ ہم تو اس معاملے میں حضرت علی ہی کا جواب دیتے ہیں۔ تو گویا اگر وہی بات کہ اگر کسی کو ملامت ہوتی ہے، اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے اور وہ نماز جو چھوٹ گئی ہے اس کو بے وقت بھی ادا کرنا، وقت گزرنے کے بعد بھی ادا کرنا چاہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اگر اس کو ندامت ہوتی ہے اور آئندہ اس کے لیے وہ یہ خیال کرتا ہے کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو دونوں باتیں ہیں، دونوں چیزیں ہیں کہ لیکن اپنے تساہل کے نتیجے میں یا اپنی عادت بنا کر کہ وقت جو ہے اس دوران انسان بیٹھا رہے آرام سے اور پھر یہ ہے کہ بعد میں چلیں پڑھ لوں گا۔